بیان ہوا. ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اسی طرح تیرا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر مکمل فرمایا. بے شک تیرا رب علم والا حکمت والا ہے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے منتخب کرے گا یعنی تجھے نبی بنائے گا اور باتوں کا انجام سکھائے گا یعنی خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور تم پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل کرے گا جیسے اس نے تمہارے باپ دادا ابراہیم و اسحاق پر اپنا احسان مکمل فرمایا. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یوسف اور اس کے بھائیوں میں یعنی ان کا جو واقعہ پیش آیا اس واقعے کے اندر نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے. کیا نشانیاں ہیں؟ نصیحت کی نشانیاں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کیا رویہ تھا اور وہ رویہ درست نہ تھا، یہ سیکھنے کی بات. یوسف علیہ السلام نے کیا کیا جو آپ کا حسن عمل تھا اس کے اندر بھی نصیحتیں موجود ہیں. تو فرمایا اس پورے واقعے میں بہت ساری نصیحتوں کی نشانیاں پوشیدہ ہیں کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت فرماتے تھے. دیگر بھائیوں کو یہ بات محسوس ہوتی تھی، ان کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا. تو اب انہوں نے آپس کے اندر منصوبہ بنایا کہ ہم کیا ایسا طریقہ کریں کہ یوسف علیہ السلام سے ہمارے باپ کی نظر پھر جائے اور ہماری طرف ہی مبذول ہو جائے اور ہماری طرف ہی رہ جائے. اب انہوں نے آپس میں کیا منصوبہ بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس منصوبے کو بیان فرمایا. ارشاد فرمایا اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. یاد کرو جب یوسف کے بھائیوں نے کہا بے شک یوسف اور اس کا بھائی یعنی سگا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں. بے شک ہمارے والد کھلی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. یوسف کو قتل کر دو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ، یوں تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا اور اس کے بعد تم پھر نیک ہو جانا. یہ بھائیوں کا منصوبہ بنا کہ انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کا سگا بھائی بیسیکلی یوسف علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایک اور بھائی تھے، یہ دونوں سگے تھے. بقیہ جتنے بھائی تھے یہ سوتیلے تھے. سوتیلے بھائیوں نے مل کر یہ منصوبہ تیار کیا اور انہوں نے آپس میں بات کی کہ یوسف اور اس کا سگا بھائی جو ہے ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے حالانکہ ہم ایک پوری جماعت ہے، ہم جوان ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہماری ایک جماعت ہے، لیکن ہمارا باپ ہم سے محبت نہیں اتنی کرتا، یعنی کرتا تو اتنی نہیں کرتا جتنی یوسف اور اس کے بھائی سے کرتا، حالانکہ وہ تو چھوٹے چھوٹے. تو ان کے ساتھ اتنی محبت کیوں اور ہمارے ساتھ اتنی محبت کیوں نہیں؟ یہ سوتیلے رشتے کی وجہ سے اور اپنے باپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپس کے اندر ایک قسم کی دوری پیدا ہوئی. تو اب انہوں نے منصوبہ کیا بنایا؟ تو کسی نے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو جان سے مار دیتے ہیں. دوسرے نے کہا کہ یوں کر لیتے ہیں کہ زمین میں کہیں دور پھینک کے آ جاتے ہیں تاکہ یہ واپس ہی نہ آ سکیں. یوں جب یوسف علیہ السلام باقی نہیں رہیں گے تو اب ہمارے باپ کا چہرہ ہماری طرف ہی ہو جائے گا، پھر وہ ہم سے ہی پیار کریں گے، ہم ہی ان کو نظر آئیں گے، ہم سے ہی لاڈ پیار کریں گے. یہ انہوں نے آپس کے اندر منصوبہ بنایا اور کہا کہ یہ کر لو بعد میں پھر نیک بن جائیں گے. یعنی ابھی تو یوسف علیہ السلام کو شہید کر دو، قتل کر دو یا ان کو دور دراز پھینک کے آ جاؤ، بعد میں پھر دوبارہ توبہ طائب ہو کے نیک بن جائیں گے. یہ بڑا ایک سنگین قسم کا رویہ کہ گناہ بھی کر لے بعد میں توبہ کر لیں. علماء کرام نے اس پر بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ یہ طرز عمل کہ ابھی گناہ کر لیں بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ طرز عمل ہرگز درست نہیں.